آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ قدرتی آفت ہے، یہ ہر کوئی کہہ رہا ہے، آپ کے اپنے پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسانی غلطی ہے، یہ کوتاہی ہے، تو اب تک کسی کو سزا نہیں ہوئی اور صرف سسپینڈ اور تبادلے کیے گئے، تو کیا آپ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت 13 سال میں ریسکیو کا نظام فعال نہیں کر سکتی؟ اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے کوہستان میں بھی ہو چکا ہے۔ دیکھیں، جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے، یہ ایک انتہائی المناک اور افسوسناک واقعہ ہے، اور اس پر افسوس کا اظہار میں اس لیے کروں گا کہ یقیناً اس میں انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں، انسان جاں باک ہوئے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور خاص طور پر ہمارے مہمان جو پنجاب سے یہاں آئے تھے ان کو یہ غم جو ہے یہ برداشت کرنا پڑا ہے، ان کی فیملیز کو یہ غم برداشت کرنا پڑا ہے۔ رہ گئی بات اس کی کہ آپ نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ قدرتی آفت تھی، تو ہم کہتے نہیں ہیں، یہ حقیقت میں قدرتی آفت تھی۔ سیلاب کا آنا، کلاؤڈ برسٹ کا ہونا، اور اس کے نتیجے میں فوری طور پر دریاؤں میں طوفانی صورتحال پیدا ہو جانا، سیلابی صورتحال پیدا ہو جانا، یہ یقیناً یہ قدرت کی طرف سے آیا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے کبھی بھی اس بات پر جو ہے معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں بالکل حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی ایسا حادثہ ہو وہاں پر فوری طور پر امدادی جو وسائل ہیں وہ وہاں مہیا کیے جائیں، لوگوں کو نکالا جائے، اور ریلیف کی جو بھی ایکٹیویٹی اس وقت ممکن ہو سکے وہ کی جائے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن لوگوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی ان کو اس مخصوص واقعے کے تناظر میں ان کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی ہوئی ہے، ان کو معطل بھی کیا گیا ہے، اور ان کے خلاف انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، جو کہ چیف سیکرٹری صاحب نے خود وہاں موقع پر جا کر 3-4 وزراء کے ساتھ جو ہے وہاں پر اناؤنس کی، موقع کا جائزہ لیا۔ حکومت کے تمام اہلکار، چاہے وہ وزراء ہوں چاہے وہ اعلیٰ افسران ہوں، سب وہاں موجود تھے، اور اس پورے واقعے کا نہ صرف جو ہے وہ تفتیش اور تحقیق کی جائے گی بلکہ جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کو سزا دی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ سزا کوئی ایک دن میں تو نہیں دی جا سکتی، تعین کرنا پڑتا ہے کہ کون ذمہ دار ہے، جیسی ذمہ داری کا تعین ہوگا آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ سزائیں بھی دی جائیں گی۔ رہ گئی بات اقدامات کی، تو اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کل سے دوبارہ اس مہم کا، تجاوزات کے ہٹانے کی مہم کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ دریاؤں میں جو غیر قانونی کھدائی مائننگ کے نام سے ہو رہی تھی اس پر بھی پابندی زبردستی لگائی گئی ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں بھی ہم نے تجاوزات ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ جن کے ناجائز تجاوزات تھے، جب ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے سرکاری، تو وہ عدالتوں سے جا کے سٹے لے لیتے ہیں۔ سٹے لینے کی وجہ سے ہم پھر حکم امتناعی کی وجہ سے حکومت کارروائی نہیں کر سکتی، کیونکہ پھر توہین عدالت کے نوٹس آنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ کچھ چیزوں میں یقیناً مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن اس میں ایک عدالتی احکامات بھی ایک وجہ ہیں۔ رہ گئی بات کہ غلطی، تو دیکھیں عوام کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان جگہوں پہ جانے سے اجتناب کرے جہاں پر خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ جگہ جگہ وارننگ بورڈز لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ تنبیہ کے بورڈز لگے ہوئے ہیں۔ عوام کو میں خود چونکہ اطلاعات کی ذمہ داری میرے پاس ہے، کئی دنوں سے اس واقعے کے کئی دن پہلے ہم بار بار میڈیا پر یہ بات کرتے رہے ہیں کہ عوام کو مانسون میں، بارش میں، ان حالات میں احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور بہرحال میں عوام سے ابھی بھی اپیل کروں گا کہ وہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں، کوئی ایسی جگہ پہ نہ جائیں جہاں ان کے لیے خطرات پیدا ہو سکے۔ دوسری بات یہ کہ ایک چیز پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے میڈیا میں، اور وہ یہ کہ اس دن جس دن سوات میں یہ افسوسناک واقعہ ہوا اور یہ جانیں ضائع ہوئیں، اسی دن اسی ضلع سوات میں اسی سیلاب اور اسی طوفان اور اسی دریائے سوات میں سے 80 لوگوں کو بچایا بھی گیا۔ ان کو 1122 نے، ریسکیو کے محکمے نے، ریلیف کے محکمے نے بچایا، ان کو سپورٹ کیا۔ وہاں پر لائف جیکٹس بھی بھیجی گئیں، تیراک بھیجے گئے، اور انہوں نے دریا کے پانی سے لوگوں کو ریسکیو بھی کیا۔ ان 80 لوگوں کا ذکر بھی کرنا چاہیے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ ریسکیو والے سوئے نہیں تھے بلکہ اس دن وہ مصروف تھے۔ پورا ضلع ہے، بہت بڑا ضلع ہے، پہاڑی علاقہ ہے، یہ دریا کئی 100 میل کا جو ہے کلومیٹر کا راستہ سفر طے کرتا ہے اپنے جہاں سے ماخذ جو اس کا ہے۔ تو یقیناً مختلف جگہوں پہ سیلابی صورتحال تھی، اور ریسکیو کی ٹیمیں جو ضلع کی ہیں وہ پورے صوبے میں منقسم تھی، تقسیم تھی، مختلف جگہوں میں لوگوں کو سپورٹ کر رہی تھی۔ تو یہ تمام وہ ایشوز ہیں جن پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ سر، ہماری ایئر ایمبولینس کی کیا صورتحال ہے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے اور وزیر اعلیٰ کے خلاف اس کا مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ کون کہتا ہے؟ گورنر خیبر پختونخوا۔
یار بس کسی ایسے بندے کی بات کریں جو سنجیدہ آدمی ہو اور جو کسی سنجیدہ ذمہ داری پہ فائز ہو، جس کا کام فیتے کاٹنا، اسکولوں کا افتتاح کرنا، کسائی کی دکان پہ جا کے گوشت کو ٹیسٹ کر کے پھر کہنا کہ میں نے اس سے افتتاح کیا، اس طرح کی باتیں کرنے والے کا میں کیا جواب دوں. لیکن اگر تو سوات کے واقعے پر وزیر اعلیٰ کو استعفیٰ دینا چاہیے یا جو یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اس کے خلاف FIR، تو میں پہلے اس کو کہوں گا کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ اور بلاول بھٹو کے خلاف تھر میں بچوں کی اموات کی FIR ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ٹک ٹاکر مریم نواز صاحبہ، ان کو پاک پتن میں جو 20 بچے ابھی چند دن پہلے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اسپتال میں جاں بحق ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے استعفیٰ دینا چاہیے. وہ جو مری میں 23 افراد جاں بحق ہوئے تھے برف میں، اس پہ استعفیٰ دینا چاہیے. ایسے ہزاروں مثالیں ہیں. وہ اس وقت اوجھڑیاں صاف کرنے میں جو 30 ارب روپے کا نسخہ جو ہے وہ پھکی جو ہے وہ کھا چکی ہیں، اس کو ڈکارے مار رہی ہیں. میرے خیال میں ان کو شاید اپنا صوبہ نظر نہیں آ رہا. ان کو بھی مورد الزام اور احتساب کے کٹہر میں لانا چاہیے. باقی یہ ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے جو بھی کارروائی قانونی ممکن ہے ذمہ داروں کے خلاف وہ ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تمام ذمہ داروں کو کیفر کردار. ہمارے ایئر ایمبولینس کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا بائی پاس روڈ پر حادثے پر ایئر ایمبولینس استعمال نہیں ہو سکتی تھی؟ یہاں تک کہ ایئر ایمبولینس کا تعلق ہے، یہ سوال بار بار آیا اور اس کا بار بار جواب دیا گیا ہے. بالکل ایئر ایمبولینس ہماری موجود ہے، لیکن یہ جو موقع تھا، یہ جو جگہ تھی، یہاں پر ایوییشن والوں کے مطابق، پائلٹس کے مطابق اور جو وہاں کے ایکسپرٹس ہیں ان کے مطابق یہاں پہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کرنا ممکن اس لیے نہیں تھا کہ اس کے لیے بھی آپ کو وہ ایکوپمنٹ چاہیے. ایئر ایمبولینس بطور ایمبولینس استعمال ہو رہی ہے، یعنی ایک جگہ سے زخمیوں کو دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کے لیے. تو اس میں سامان ہے، آکسیجن ہے، باقی ڈاکٹر کی سہولیات ہیں، پیرامیڈکس کی سہولت ہے، لیکن لوگوں کو نیچے سے اٹھا کر جو طریقہ کار ہوتے ہیں جو اس کے لیے ایکوپمنٹ ہے وہ نہیں تھا اس میں. تو اگر ہم ایئر ایمبولینس لے کے جاتے وہاں پہ، MI-17 ہیلی کاپٹر ہے، بڑا ہیلی کاپٹر ہے، موسم بھی خراب تھا، پہاڑی علاقہ تھا، وہاں پر اس بات کا اور جگہ بھی بہت ہی زیادہ نازک تھی، وہاں پر ایئر ایمبولینس کے ذریعے حادثے کا زیادہ امکان تھا بنسبت لوگوں کو ریسکیو کرنے کا. لیکن جو زمینی لوگ تھے ان کی یقیناً ذمہ داری بنتی ہے اور ان کے حوالے سے تحقیق ہوگی اور جو ذمہ دار ہوں گے ان کو انشاءاللہ قرار واقعی سزائیں بھی دی جائیں. اچھا منسٹر صاحب، جو سپریم کورٹ کا ہاں وہی میں پوچھ رہا ہوں نا، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ابھی آیا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور خصوصاً جو اپوزیشن رہنما ہے ڈاکٹر عباد، وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت چند دنوں کی مہمان ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے پر تو میں قوم کے ساتھ افسوس کا اظہار ہی کروں گا، اپنے دکھ کا اظہار کروں گا کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی دھجیاں شاید وہاں سے اڑائی گئی ہیں جو اس کی حفاظت کے ذمہ دار تھے. اور مبارکباد دوں گا مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ ان کی انتہائی دن رات کی محنت اور کوشش کے نتیجے میں 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی اور جس کے بعد آج عدالتیں اس طرح کے فیصلے کر رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کروایا. جن کو بھی اس فیصلے سے خوشی ہے ان کو چاہیے کہ وہ مولانا صاحب کا شکریہ ادا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ڈاکٹر عباد کا تعلق ہے تو وہ پشتوں میں ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں گڑا گڑا کوا خلب ادی خگی گی، گڑ گڑ کرو منہ میں مٹھاس خود بخود آ جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا. تھینک یو. شکریہ. نا صوبائی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کیا گیا. ہاں دیکھیں ہم کو اسپیکر صاحب کا حکم ہے، ابھی دیکھتے ہیں اس پہ فیصلہ ہوگا. آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں ان تمام امور پہ بات ہوگی اور جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا.